تو ابھی کل کی بات ہے کہ پرسوں کی، ایک میسیج آ رہا تھا مسلسل، میں ڈیلیٹ کر دیتا تھا، تو وہ کوئی لڑکی تھی غالباً، انہوں نے کہا اگر میں کسی مالدار کی بیٹی ہوتی پھر تو تم بڑی جلدی میرا فون اٹھا لیتے، پھر آگے سے اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے، اور جو کوئی کسی لڑکے کا نہ اٹھاؤ، غریب جو ہوتا وزیر اعلیٰ تو بھاگ کے میرا فون اٹھاتا۔ بھئی اگلا کس مشکل میں ہے، کس مصیبت میں ہے؟ اس سارے سال میں زیادہ میں نے بیٹھ کے نماز پڑھی، فرائض بھی بیٹھ کے پڑھے، کھڑا ہوا جاتا ہی نہیں تھا۔ میں ایک دفعہ تہجد پڑھ رہا تھا تو فون میرا کھلا ہوا تھا، بند کرنا یاد نہ رہا، تو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا ایک نمبر سے 80 کالیں آئی ہوئی تھیں، 80 دفعہ ایک ہی نمبر نے۔ اس وقت ہوتے تھے موبائل جس میں آ جاتا تھا ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 80 دفعہ اس میں کال ایک ہی نمبر سے تھی۔ میں رات کو سویا ہوا تھا، کوئی 1 اور 2 کے درمیان، سردیوں میں لمبی رات ہوتی، تو فون کھلا رہ گیا، تو گھنٹی بجی، میں گھبرا کے اٹھا، اللہ کرے خیر ہوئے، اس ویلے دا فون یا اللہ کوئی خیر دی خبر سنا، کوئی بری خبر نہ سنا۔ تو میں نے ایسی آدھے آنکھیں کھلی آدھے بند، میں نے کہا جی او جی پوچھنا ہے بھائی ٹائلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں؟ تو رات دے 2 بجے میں نے فون کر کے پوچھتا پہ بھائی ٹائلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث آج موبائل پہ فٹ آتی کہ ایک دفعہ پتہ ہے سوئٹزرلینڈ میں کوئی کسی کو ڈائریکٹ کال نہیں کرتا ہے، پہلے میسج کرتا ہے میں آپ کو کال کر سکتا ہوں، وہ اگر یس کرے گا تو پھر یہ کال کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اور یہاں ایک تو گھنٹیاں گانے کی ہیں، اور بھول گیا بیچارہ نماز میں تو لگا ہوا، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے میں ایک آدمی کا فون بجنے لگا، اس کی ٹون لگی ہوئی، میں کہا میں اس کو کون سمجھائے؟ تو آج فون اس کا مصداق ہے کہ کم از کم مصروف آدمی کو ایسے تنگ نہ کرو، پہلے اجازت لو، اجازت نہ ملے تو برا نہ مناؤ۔ اب چونکہ میں پورا سال بیمار رہا، بہت تکلیف میں، اللہ نے کاٹی ہے، اللہ اپنے فضل سے میسیج آتے ہیں، میں نہیں اٹینڈ کرتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں۔ تو اس موبائل نے ہماری زندگی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے۔ کوئی فون نہیں اٹھاتا تو بدگمانیاں، کس قدر خوبصورت بتایا گیا کہ دروازے پر جا کر بھی کہا جائے بھی نہیں مل سکتے تو گالیاں دیتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ فرجعوا، قرآن میں آتا ہے نا، هو ازکا لکم، لیکن یہ وہ ابواب ہیں۔ اب ان کی شرح دیکھنا، اس کی شرح ہے نا، وہ کیا نام ہے، تحفۃ الاحوذی، اسی کی شرح ہے ترمذی کی، کہ کتنا خوبصورت زندگی گزارنے کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ گھر پہنچ کر بھی اگر وہ کہے میں نہیں ملتا تو ٹھیک ہے جی، بہت اچھا، پھر مل لیں گے۔ تو یہ استئذان کا آج کا زیادہ مصداق یہ ٹیلی فون ہے۔ کسی کو تنگ مت کرو۔ وہ ایک میسیج آیا تھا، یا میرا فون اٹھاؤ یا اپنا نمبر تبدیل کرو۔ تو بیٹا کسی کے لیے دکھ نہ بنو،
اور خاص طور پر ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، غور سے سننا۔ تم گھر میں ہو، ماں کے سامنے بیٹھے ہو، ٹیلی فون بج جاتا ہے، مت سنو، یہ ماں کی توہین ہے۔ باپ کے سامنے بیٹھے ہو، تمہارا فون بجتا ہے، مت سنو، یہ باپ کی توہین ہے۔ بیوی کے سامنے بیٹھے ہو، تمہارا فون بجتا ہے، مت سنو، یہ بیوی کو دل توڑنے والی بات۔ بیوی کا فون بجتا ہے، وہ خاوند کے سامنے بیٹھی ہے، مت سنیں، یہ خاوند کا دل خراب ہوگا، اس نے ہماری فیملی لائف برباد کر دی ہے۔ زیادہ پھیل جائے تو شفا تو اللہ جب چاہے دے دے، ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت نا انسانیت کا علم غلط ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آخرت کو جانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، اللہ کو نہیں مانتا۔ تھوڑے سے مسلمان ہیں، 1.25 ارب، ان کی ذہنی سوچ پر اسی ماحول کا غلبہ ہے جو ساری دنیا میں۔ آج ایک خاص بات ذہن میں آئی تو وہ کرنے لگا۔ دینی ماحول ہو، دنیاوی ماحول ہو، پیسے والے کو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، دولت والا، دھن والا، کاروبار والا، عہدے والا، یہ بہت بڑا آدمی، یہ بہت بڑا آدمی۔ یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے مالداروں کے لیے، بڑے تاجروں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، افسروں کے لیے، جو بڑے افسر ہیں، جو بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی۔ بچوں، انسان پیسے سے بڑا نہیں بنتا، مالدار بن جاتا ہے۔ انسان عہدے سے بڑا نہیں بنتا، افسر بن جاتا ہے۔ کاروبار سے بڑا نہیں بنتا، تاجر بن جاتا ہے۔ زمینوں سے بڑا نہیں بنتا، زمیندار بن جاتا ہے۔ انسان صرف صفات سے بڑا بنتا ہے۔ انسانی صفات انسان کو بڑا بناتی ہے۔ مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، ان پڑھ ہے، صفات اسے بڑا بناتی ہیں اور اخلاقی پستی اسے چھوٹا بنا دیتی ہے۔ یہ سارے قرآن کے علم کا خلاصہ انسانیت کے بارے میں اگر ہو تو انسان کی بڑائی، اس کے مال دولت، اس کی خاندانی حیثیت یا اس کی شہرت، ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مشہور ہو گیا، مالدار ہو گیا، بڑا افسر بن گیا، طاقتور بن گیا، بڑا زمیندار بن گیا، سیاستدان بن گیا، بادشاہ بن گیا، یہ نسبتیں حاصل ہو گئیں، لیکن یہ وجود بڑا بنے، اس کا تعلق بچوں صرف صفات کے ساتھ، اندر کی صفات کے ساتھ۔ جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دل دریا سمندروں ڈوکے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے چھیڑے، وچے ونچ مہانے ہو، کہ جو کچھ بھی ہے نا، یا ذرا آسان کر کے بتاؤں اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ اسی کا ترجمہ ہے آسان الفاظ میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان کی عظمت، بلندی اللہ کی بارگاہ میں، اور انسانوں کے بھی جن کی صحیح سوچ ہے، تو صرف صفات سے۔ آپ اچھے مقرر بن گئے، اچھے مدرس بن گئے، اچھے مصنف بن گئے، بہت سی نسبتیں جس لائن پر آپ چل رہے ہیں یہ اس کا حصہ آتی ہیں۔ کوئی
مدرس اچھا بن جاتا ہے، کوئی مصنف بن جاتا ہے، کوئی خطیب بن جاتا ہے، کوئی ادیب بن جاتا ہے، کوئی شاعر بن جاتا ہے، کوئی انشاء پرداز بن جاتا ہے، کوئی اچھا درس دینے والا بن جاتا ہے، کوئی اچھی تقریر کرنے والا بن جاتا ہے۔ بچوں یہ بڑی سطحی چیزیں ہیں، واللہ العظیم یہ بڑی سطحی چیزیں ہیں۔ انسان کو عظمتوں تک پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صفات اور اخلاق۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ اندھا اور جاننے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں، عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، وہی بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل،